اور آپ یاد رکھیے حرام کمانے والے کی بہت ساری نحوستیں ہیں، مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل آسان نہیں ہوتی، برکت نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے، میں رات کو پراپر سو نہیں سکتا، بچوں میں خوشیاں نہیں ہیں، فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں۔ خدا را چیک کر لیجئے آپ کی روزی میں کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا گڑگڑا کر رو رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری دعا سن لے۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو آپ نے اللہ پاک سے کہا یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، یہ تجھے اتنا رو رو کے پکار رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کر۔ عرض کی یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام۔ اب میں روزے بھی رکھوں، میں نمازیں بھی پڑھوں، میں جناب مقدس مقامات پر بھی جاؤں، میں رو رو کے دعائیں بھی کروں، لیکن روزی حرام ہے، پھر کدھر سے دعائیں قبول ہوں گی؟ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھا پھر بچوں کو جو آپ حرام کھلاتے ہیں، اچھا لوگ کہتے ہیں میں اس لیے غلط کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ جو اپنے بچوں کے لیے حرام کما رہا ہے، روایتوں کا یہ مضمون ہے کہ جو باڈی جو جسم حرام سے بڑھتا ہے، حرام سے پلتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے قابل ہے۔ آپ تو اپنے بچوں کو جو نشو نما ہو رہی ہے، جو ان کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ حرام سے کر رہے ہیں۔ بچے کے لیے دودھ لا رہے ہیں، بچے کے لیے کھانا لا رہے ہیں، بچے کے لیے جو بھی لا رہے ہیں، اگر وہ حرام سے ہے تو آپ سوچیں۔ کچھ لوگ تو ایسی جاب تلاش کرتے ہیں کہ یار جاب 40,000 کی ہے، اوپر کی کمائی لاکھوں کی ہے۔ نہ کرو ایسا، یہ اوپر کی کمائی آپ کما تو لوگے، مگر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں نے اسی ممبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ میں نے کیلکولیشن کی تھی، اور میری اس کیلکولیشن کو آپ سب سمجھیے۔ اپنی زندگی میں اپنی کمائی کا کتنا فیصد میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں؟ سب لوگ غور کر لیں، نوکری والے بھائی بھی، کاروباری بھائی بھی۔ اپنی سوال کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی پوری زندگی کی کمائی کا اپنی ذات پر، پرسنل میری ذات پر میں کتنا خرچ کرتا ہوں؟ میں نے حساب کیا 5%، صرف 5%۔ باقی کتنے خرچ ہو رہا ہے؟ بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر، فیملی پر، یا بندہ کافی سارا چھوڑ کے مر جاتا؟ اپنے اوپر بندہ خرچ بہت تھوڑا کرتا ہے۔ ہم تو بعض اوقات اپنے نئے کپڑے بھی نہیں سلواتے، بچوں کے لیے لے رہے ہوتے، ایسا ہی ہے۔ ہماری خواہشات کم، فیملی بچوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، اپنے بچوں پہ لوگ اچھا خرچ کرنا چاہیے، مگر جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب 100 روپے کمائے میں نے، اپنے اوپر کتنے خرچ کیے؟ 5۔ جواب دیجئے کتنے خرچ کیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب کتنے کا دوں گا؟ 100 روپے۔ پوائنٹ سمجھیے، کمائے کتنے؟ 100، خرچ کتنے کیے؟ 5۔ جواب کتنے کا دوں گا؟ اگر وہ 100 حرام کے کمائے، خرچ تو 5 ہی کیے، مار پورے 100 کی پڑنی ہے، عذاب پورے 100 کا میں اٹھاؤں، باقی لوگ مزے کریں۔ تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے بھائی، جب میں نے اپنے اوپر خرچ 5% ہی کرنا ہے، مشکل سے بہت شوقین آدمی ہے تو 10% کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تو بندہ جیتا ہی دوسروں کے لیے ہے۔ جب میں نے دوسروں کے لیے کرنا ہے تو مار میں کیوں کھاؤں بھائی؟ میں نے حلال کمانا ہے، اور آپ یقین کریں جس دن آپ نے طے کر لیا نا میں نے حلال کمانا ہے، اللہ نے آپ کے لیے راستے کھول دینے ہیں۔ وہ آپ کو سکون بھی دے گا، وہ برکت بھی دے گا، وہ آسانی بھی دے گا۔ کچھ آزمایا جائے گا، ٹیسٹر ضرور لگتا ہے۔ بندہ کہے یار آج حرام کا شٹر بند کیا، کل حلال کا کھلا کیوں نہیں؟ تھوڑے دن لگیں گے، چیک کیا جائے گا پکا بھی ہے کہ نہیں، کہ اللہ کو نہ آزمایا کرو، اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ ہاں اللہ کو لوگ آزما رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا تھا ایک دروازہ بند ہوگا 10 کھلیں گے، میرا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ کچھ آزمایا جائے گا، غلط کیا تھا اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اتنے دن تک رشوت کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، شراب کا کام کرتے رہے، کوئی سزا نہیں ملے گی؟ نہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب دروازہ کھلے گا نا، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود کے خلاف فیصلہ کیا، اپنی فیکٹری بیچ دی، اپنی پراپرٹی بیچی، اپنا کاروبار بند کیا کہ آپ سود نہیں کریں گے، اللہ سے جنگ کر کے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو پہلے سے اچھا کھڑا کر دیا اور ان کے کام اور اچھے ہو گئے۔ اور پھر جب دعائیں قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے نا کہ حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو بڑا خوبصورت سوال ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے کیا۔ حضرت سعد بڑے کمال کے صحابی ہیں، آپ کو بتاؤں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہی از ون آف دوز 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی زبان سے فرمایا تھا یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے۔ تو حضرت سعد نے ایک بڑا کمال کا سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں،
आए हाय, मुस्तजाब दुआ पता है किसको कहते हैं? जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल हो जाए। इससे अच्छी क्या बात है? कितना कमाल की बात है। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत तवील जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने खत्म कुरान करो, तब जाके तुम मुस्तजाब दावत जाओगे। नो, ओनली वन लाइनर आंसर, एक जुमले में मेरे आका ने जवाब दिया। फरमाया, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाब दावत बन जाओगे। हाय हाय, मेरी ग़िज़ा पाकीज़ा, मेरी रोजी हलाल, अब दुआएं कबूल। अब मुझे बताओ मसला क्या रहेगा? हम पैसों से मसला हल करने जाते हैं और पैसे हराम कमा लेते हैं। पैसे हलाल कर लो, रोजी हलाल कर लो और हाथ उठाना शुरू कर दो ना, ए अल्लाह बीमारी दूर कर दे। नहीं है इलाज के पैसे, अल्लाह थोड़े मगर हलाल है, इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। मगर जब आप मुस्तजाब दावत बन जाओगे तो मेरा रब बगैर दवाई के शिफा देने पर कादिर है। मेरा रब बगैर किसी एफर्ट के आपकी मुश्किल दूर। आपको लगता है पहाड़ जितनी मुश्किल है, मेरे रब के लिए क्या मुश्किल है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये वो रब है जब चाहता है तो हजरत मूसा के लिए दरियाए नील रास्ते दे देता है। ये वो रब है जब अपनी कुदरत का नजारा दिखाता है तो बहुत बड़ी आग जो होती है हजरत इब्राहिम के लिए बाग बना देता है। वही मेरा रब है जब वो चाहता है हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालता है और मिस्र का बादशाह बना देता है। मुझे लगता है मैं कुएं में फंस गया हूं, मुझे लगता है मेरे सामने आग खड़ी है, मुझे लगता है आगे गमों का दरिया है, रास्ता नहीं है। अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह की तरफ बढ़ जाएं, हराम छोड़ दें, वो रब रास्ते भी निकालेगा, वो आग को बाग भी बनाएगा और आपको गमों के कुएं से निकालकर खुशियों के उजाले में दाखिल कर देगा। असल चीज वो भरोसा चाहिए। शायर मशरिक ने कहा था ना, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, द कंडीशन इज ओनली वन। ईमान नहीं है ना, वो वाला अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। आज भी आग गुलजार बन सकती है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज कुरान पाक की जो हमने आयत सुनी है उसमें सूद की हुर्मत, सूद कितना बड़ा गुनाह है और सूद का काम करने वाले को अल्लाह ने फरमाया फिर अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर नहीं छोड़ना है तैयार हो जाओ। हदीसें भी सुन लीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस कौम में सूद फैलता है उस कौम में पागलपन फैलता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 चीजों से बचो जो तबाह करने वाली है। साहबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें कौन सी हैं? इरशाद फरमाया, शिर्क करना, जादू करना, उसे नाहक कत्ल करना जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है। जो मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं बिला किसी शरई वजह के। नंबर 4 फरमाया सूद खाना। नंबर 5 यतीम का माल खाना। नंबर 6 जंग के दौरान मुकाबले से पीठ फेर कर भाग जाना, ये जिहाद के मामलात के वक्त। और नंबर 7 पाक दामन शादीशुदा मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। ये 7 ऐसे गुनाह फरमाए जो तबाह कर देने वाले हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस किसी बस्ती में जिना यानी बदकारी और सूद फैल जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बस्ती वालों को हलाक करने की इजाजत दे देता है। रिश्तों को इजाजत दे देता है कि अब इसे हलाक कर दो। सच बताइए कि ये दोनों बीमारियां फैली हैं कि नहीं फैली? बदकारी भी आम और सूद को तो बड़े फखर से बयान किया जाता है। मेरी फला जगह इन्वेस्टमेंट है तो मेरे फला जगह इंटरेस्ट आता है तो मैंने सूद पे पैसे लगाए हुए हैं। ना करें ऐसा, ना करें, बर्बाद हो जाएंगे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़े मुझसे और आपसे फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते हो तो फिर ये काम नहीं करना। अल्लाह मुझे और आपको हराम रोजी से महफूज फरमाए, फकत हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे हलाल में ऐसी बरकत डाल दे कि कभी हराम का ख्याल भी दिल में ना आए। अल्लाह हमारी नस्लों को भी सूद से, रिश्वत से और हराम के माल से महफूज फरमाए। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिल खैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है। सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासिद पूरे होते हैं। सूरह वाक़िया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़े कुरान की दुआ मांगने
سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنے کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے, اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں.